فلمی دنیا کی طلسماتی شخصیت مقبولیت کا سفر شروع ہوا تو اچانک چل بسے۔ منٹو کے سب سے پیارے دوست شیام سندر چڈھا فلمی دنیا کے ایک ایسے کردار تھے جن کے نام سے آج کم لوگ ہی واقف ہیں۔ خوش شکل اور دراز قد شیام نے فلم کی عکس بندی کے دوران زندگی ہار دی۔ ان کا بطور ہیرو فلمی سفر مختصر رہا۔ وہ 26 اپریل 1951 کو صرف 31 برس کی عمر میں زندگی ہار گئے۔ بولو جی دل لوگے تو کیا کیا دو گے، وہ قیمت تو پھر وہ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جو دل مجھ کو دو گے تو دل ہی مجھ سے لوگے۔ شیام کا پاکستان سے بھی گہرا تعلق تھا۔ 1920 میں سیالکوٹ میں آنکھ کھولی اور راولپنڈی میں پرورش پائی۔ راولپنڈی کے تاریخی گارڈن کالج سے ہی تعلیم حاصل کی۔ ایبٹ آباد اور پشاور میں بھی زندگی گزری۔ والدہ کے انتقال کے بعد سوتیلی والدہ نے پرورش کی۔ منٹو اور شیام کی دوستی پر سب رشک کرتے تھے۔ ان کی دوستی کے کئی قصے بھی مشہور ہوئے۔ سعادت حسن منٹو نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شیام چڈھا نے کہا، سالے ویسے بھی تم کون سے بڑے مسلمان ہو جو پاکستان جا رہے ہو؟ منٹو نے جواب دیا، اتنا تو ہوں کہ مارا جا سکوں۔ منٹو پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں بمبئی بندرگاہ چھوڑنے شیام ہی آئے۔ اس کے بعد بھی دونوں میں رابطہ رہا۔ شیام منٹو سے ملنے 1950 میں لاہور بھی آئے۔ منٹو نے شیام کی زندگی کا عکس ان الفاظ میں بیان کیا ہے، شیام بہت بلند و باغ تھا، اس کی ہر بات، ہر حرکت، ہر ادا اونچے سروں میں ہوتی تھی۔ اعتدال کا وہ قائل نہ تھا۔ محفل میں سنجیدگی کی ٹوپی پہن کر بیٹھنا اس کے نزدیک مسخرہ پن تھا۔ بمبئی ٹاکیز نے اپنی فلموں کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ضرورت کا اشتہار دیا تو شیام نے بھی درخواست جمع کرا دی، تاہم اپنے لمبے قد کی وجہ سے مسترد کر دیے گئے۔ آنے والے برسوں میں شیام نے اسی ادارے کے ساتھ کئی فلمیں کی۔ ماضی کی کامیاب اور مقبول اداکارہ نرگس نے شیام کی تعریف بہت دلچسپ انداز میں کی۔ وہ لکھتی ہیں، گپے ہانکنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، کمبخت اونچا اتنا ہے کہ اسے پریم کرنا دہلی کے قطب مینار سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ خوش شکل اور دراز قد شیام رومان پرور مشہور تھے۔ ان کے کئی اداکاروں کے ساتھ دوستیوں کے چرچے بھی رہے۔ ان میں سے ایک ممتاز قریشی سے انہوں نے شادی کر لی۔ شیام کی موت کے بعد ان کی اہلیہ نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات بھی بہت کم افراد کو معلوم ہے کہ پاکستانی اداکارہ اور ڈائریکٹر سائرہ کاظمی کے والد شیام ہی ہیں۔ شیام نے اداکاری کا آغاز ایک پنجابی فلم گوانڈی سے کیا۔ یہ فلم 1942 میں بنائی گئی تھی۔ یہ فلم تو ناکام ثابت ہوئی مگر شیام کے لیے فلمی دنیا کے دروازے کھول گئی۔ اس فلم کے بعد وہ بمبئی چلے گئے اور برصغیر کی تقسیم کے بعد وہیں رہے۔ مایوس کن ابتدا کے بعد فلم مجبور کی کامیابی سے شیام کی شہرت کا سفر شروع ہوا۔ اس فلم میں شیام اور منور سلطانہ کی جوڑی بہت پسند کی گئی۔ بمبئی میں انہوں نے متعدد کامیابیاں سمیٹی مگر بطور ہیرو ان کی شہرت اور مقبولیت کا سفر شروع ہوا تو زندگی ان سے روٹھ گئی۔ شیام نے اپنی 10 سالہ فلمی زندگی میں بازار، کنیز، دل لگی، رات کی کہانی، چاندنی، مینا بازار اور بادل نامی فلموں میں کام کیا۔ فلم شبستان کی شوٹنگ کے دوران شیام گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ شیام صرف 31 سال کی عمر میں 25 اپریل 1951 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں۔ کامیاب ترین فلم بازار سمیت شیام نے 30 کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلمی ناقدین کا ماننا ہے کہ اگر شیام زیادہ عرصہ زندہ رہتے تو دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند جیسے اداکاروں کو ان سے سخت مقابلے کا سامنا رہتا۔ ہم ہیں تیرے دیوانے گر تو برا نہ مانے، ہیں یہ پرانے گر تو برا نہ مانے۔